دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ دعائیں بری تقدیر کو بدل کر اچھی اور مشکلات کو آسان بنا دیتی ہیں، لیکن کیا صرف آنکھیں بند کر کے دعا کر لینا کافی ہوتا ہے؟ کیونکہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ کچھ مصیبتوں اور آزمائشوں کا مقابلہ صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ اس کے لیے اچھی دوا بھی لازمی ہو جاتی ہے، اور اسرائیل بھی دھرتی پر ایسا ہی زخم ہے جو وقت پر مناسب دوا اور علاج نہ ہونے پر ناسور بن چکا ہے، اور اس ناسور کے علاج کے لیے صرف دعا کافی نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک علاج کی ضرورت ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کو دوسرا ہفتہ ہو چکا۔ اسرائیل کی بے رحمانہ بمباری اور وحشیانہ طاقت کے استعمال سے ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل غزہ کے ہاسپٹلز پر بمباری سے جنگی جرائم کا ارتکاب کر چکا۔ ہر گزرتے لمحے مجبور فلسطینی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ لاشیں رکھنے کے لیے مردہ خانے کم پڑ گئے ہیں۔ غزہ میں بلند و بالا عمارتیں اب گھر نہیں، صرف ملبہ ہی ملبہ ہے۔ غزہ میں جو فلسطینی زندہ ہیں ان کے لیے کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ بدمست اور وحشی اسرائیل مسلسل بارود اور لوہا داغے جا رہا ہے، اور سب عالمی بدماش اسرائیل کی حمایتی بن کر سامنے آ گئے ہیں، اور یہ امت مسلمہ صرف دعائیں ہی کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے؟ انسانی حقوق کے نام نہاد ٹھیکیداروں کو غزہ میں محصور انسانوں کی چیخیں نہیں، اسرائیلیوں پر حماس کے حملے ہی مسئلہ لگ رہے ہیں۔ امریکہ تو کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ صدر جو بائیڈن بھی اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بھی اسرائیل کو تھپکی دینے پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ جیسی بیکار دنیا کی نمائندہ تنظیم کا کردار تو پہلے ہی کچھ نہیں تھا، اور اب تو وہ فلسطین میں جنگ بندی پر ایک قرارداد تک منظور کرانے کے لیے بھی ناکام ہے، اور اس سے بھی برا حال عرب لیگ اور OIC کا ہے۔ منہ زور اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے، اور مسلم امہ کی یہ نمائندہ تنظیمیں بھی صرف دعائیں ہی کر رہی ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے؟ اسرائیل غزہ کے 20 لاکھ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے در پہ ہے۔ اس کے لیے جیتے جاگتے لوگ کچھ نہیں، صرف زمین کا ٹکڑا ہی سب کچھ ہے۔ وہ فضا کے بعد زمینی حملے شروع کر چکا ہے۔ فلسطینیوں کے گھر چھوڑ کر نکل جانے کی انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو جناب ایسے میں صرف دعاؤں سے ہی کام نہیں چلے گا، کیونکہ دنیا کا تو ہمیشہ سے یہی دستور اور چلن ہے کہ کتنے بے درد ہیں سر کو صبا کہتے ہیں، کیسے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں، جبر کو میرے گناہوں کی سزا کہتے ہیں، اور میری مجبوری کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ لیکن فلسطین ہمارا ہے، اور ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ غارت گری کوئی اہل ستم بھی دیکھے، گلشن میں بچا کوئی پھول، کوئی غنچہ نہ کلی ہے۔ جب فلسطین میں صورتحال یہ ہے تو بڑی بڑی اور مضبوط افواج رکھنے والی یہ امت مسلمہ کو بھی صرف دعاؤں سے نکل کر کچھ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے حیرت ہے بھائی کہ معصوم زخمی بچوں کی ویڈیوز اور ان کی چیخیں سن کر بھی کچھ سنگ دل طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ان معصوم پھولوں کے مرجھانے پر مسلمان حکمرانوں کا خون بھی نہیں کھولتا۔ تو پھر آپ اچھی طرح سے سوچ لیں کہ اگر ان بچوں نے اللہ سے ان ظالموں کے ظلم اور ہماری خاموشی کی شکایت کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں ایسی صورت میں شاید ہم دعائیں کرنے کے بھی قابل نہ رہیں۔